عورت کی حکومت اور گھر کی تباہی۔ میرے اس آرٹیکل سے یقیناً کم میچور خواتین میرے لیے نفرت آمیز جذبات رکھیں گی، میرے خلاف بھی ہوں گی، مگر میں پھر بھی حق بات بولنا ہی پسند کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں، اور گھر میں مرد کی ہی گواہی ہونا اسلام کا حکم ہے۔ بہت اچھی خاندانی، نسلی، میچور، شریف، اللہ سے ڈرنے والی، اچھی تربیت والی، اسلام کا احکامات پر عمل کرنے والی عورت ہمیشہ مردوں، خاص طور پر اپنے شوہر کی فرمانبرداری کے ساتھ اس کو اپنے اشاروں پر چلانے کی بجائے اس کو فالو کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں، اس کے حکم کی تعمیر کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، بشرطیہ کہ اس کا شوہر بھی اس قابل ہو کہ جس کی بیوی بن کر فخر کیا جائے۔ چلاک، مکار، بد زبان، شاطر، نافرمان، دین سے دور، غلط تربیت کی عورت ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ شوہر کو اپنا غلام بنائے، گھر کے معاملات اپنے ہینڈ اوور رکھے، اولاد کو اپنے کنٹرول میں کر کے شوہر کے خلاف کرے، پورے گھر اور اس کے تمام معاملات کی ہیڈ بن کر تمام معاملات خود اپنے کنٹرول میں کرے، یہاں تک کہ شوہر کے ڈریسز تک ایسی خواتین خود شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جس میں عورت کی حکومت ہو، امن امان ہو، گھر کے تمام افراد خاص طور پر بہوؤں کے ساتھ انصاف ہو، گھر سکون کا گہوارہ ہو، لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہوں۔ اللہ نے کچھ معاملات میں عورتوں کو برتری دی اور کچھ معاملات میں مرد کو برتری دی۔ مرد کو گھر کا حاکم اس لیے بنایا کہ وہ جذبات کی بجائے فہم و فراست، سمجھداری، عقل مندی سے زیادہ اچھے انداز میں گھر کے نظام کو چلا سکتا ہے۔ مرد میں انصاف کرنے کی ایبلٹی عورت سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے گواہی بھی ایک مرد اور اس کے مقابلے میں دو عورت کی قبول کی، کیونکہ عورت تعصب سے بھری ہوئی، بعض معاملات میں کم عقل اور حسد جلن کا مادہ رکھتی ہے، جبکہ مرد اچھا ہو تو انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ معذرت، اب مرد بھی عورتوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں، اب مردوں میں بھی عورتوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جس گھر میں عورت کی حکومت ہوتی ہے، اس گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ بہت ہی کوئی اصول پسند سمجھدار عورت ہوگی جس کے شوہر میں ہی اہلیت نہیں ہوگی تو اس نے گھر کو اچھے طریقے سے مینج کیا ہوگا، ورنہ جس گھر میں عورت خدا بن کر بیٹھی ہوتی ہے، اس گھر میں اولاد کو ناجائز فیور کی جاتی ہے، ان کی تربیت کی بجائے شوہر سے چھپ کر غلط کاموں میں ان کو سراہا بھی جائے گا، سپورٹ بھی کیا جائے گا، بیٹیوں پر ظلم بیٹوں کو فوقیت دی جائے گی یا بیٹے پر ظلم بیٹیوں کو فوقیت دی جا رہی ہوگی، گھر میں بہو آئیں تو خود ان پر فرعون بنی ہوں گی، بہوؤں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہوں گے، یا کوئی ہائی اسٹیٹس بگڑی ہوئی بہو کی مانی جا رہی ہوگی اور اچھی کم اسٹیٹس بہو پورے گھر کی خدمت کر کے بھی ذلیل و رسوا ہوگی، اور ساس ایسی بہو کا کبھی احساس نہیں کرے گی، اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے شوہر کو بھی اپنے قابو میں رکھے گی تاکہ وہ بھی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے۔ جبکہ مرد کی حکومت ہوگی اور وہ مرد سمجھدار جہاں دیدہ ہوگا تو یہ نظر بھی رکھے گا کہ کسی بہو سے حق تلفی تو نہیں ہو رہی، بیوی کو ڈانٹ کر اس بہو بیٹے کو حقوق دلائے گا جس کے ساتھ
نارویدہ سلوک ہو رہا ہوگا۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بیٹیوں کے رشتے سمجھداری سے کرنے کی بجائے ظاہری چیزیں باتیں دیکھی جائیں گی، جبکہ مرد کا ہولڈ ہوگا تو وہ اس پہلو کو دیکھے گا جو حقیقی معنوں میں گھر بسانے کے قابل ہوں گے۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بہو کی تلاش میں بھی سیرت کی بجائے دولت، شہرت، اسٹیٹس دیکھا جائے گا۔ مرد بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی اگر ان میں سمجھ ہوگی تو خاندانی پن، شرافت اور سیرت دیکھیں گے۔ عورت کی حکومت ہوگی تو بیٹوں کے گھر اجاڑنے، ان کو طلاق دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بہت ہی کم صابر خواتین ہیں جو بہو کے گھر بسانے میں کوشش کرتی ہیں، جبکہ خوف خدا والا مرد اپنی بیوی کو ڈانٹ کر بھی اچھی کیا بری بہو کا بھی گھر بسائے گا۔ عورت کی حکومت ہوگی تو دولت ہوگی تو عیاشیاں کروائے گی، اولاد کو خود بھی مہنگے برانڈز پر ہر وقت شاپنگ کر کے پیسے برباد کرے گی، مگر اولاد میں سے جس پر توجہ نہیں اس کو کچھ نہیں لے کر دے گی۔ دولت مند بہو پر خوب پیسہ لگائے گی، مگر کم اسٹیٹس والی بہو کو ایسے رکھے گی جیسے وہ فقیروں کے گھر سے بیاہ کر لائی ہے۔ جو عیش وہ اپنے گھر دیکھ چکی تھی اس سے بھی بالکل کم، غریبوں سے برتر سلوک اس سے کرے گی۔ مرد کو اگر حاکم بنایا ہے تو اس کو چاہیے وہ سمجھداری سے گھر کے تمام معاملات پر نظر رکھے۔ مرد اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی حاکمیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے، بیوی کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ مت بھولے، ہر معاملے میں بیوی سے بھی مشورہ لے، اور جس کا مشورہ انصاف، فہم، فراست، امن امان کے مطابق ہو اس کے مشورے کو فوقیت دی جائے۔ بعض معاملات میں عورتیں مرد سے زیادہ سمجھداری کا معاملہ کرتی ہیں، مگر کچھ معاملات میں مرد کے فیصلے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کوشش کی جائے گھر میں حکومت مرد کی ہو، مگر معاملات میں بیوی سے مکمل مشاورت کر کے بہترین فیصلے کیے جائیں، اور مرد پوری نظر رکھے کہ کسی کو نہ تو ناجائز فیور دی جائے، نہ کسی پر ظلم ہو، بلکہ پیار، محبت، امن امان کی فضا قائم ہو اور گھر جنت جیسا نمونہ پیش کرے۔